السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ٹوین فلیم جرنی کا اصل مطلب کیا ہے اور آپ کو یہ جرنی کیوں ملی ہے۔ ٹوین فلیم کو اردو میں کہتے ہیں جڑواں روح، انگلش میں کہتے ہیں ٹوین فلیمز۔ یہ ایک طرح کی سول جرنی ہے جس کا مطلب ہے ہماری اپنی ذات کی بہتری۔ اس ارتھ پر بہت زیادہ نیگیٹیو انرجیز پھیل چکی ہیں جو اس ارتھ کو ہیٹ اپ کر رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں، ٹوین فلیمز کو اس دنیا میں بھیجتے ہیں، یا اور بھی بہت سے ایسے لوگ جو کسی نہ کسی طرح کی اسپرچول جرنی میں ہوتے ہیں، دین ان کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ انہوں نے اس ارتھ کو کول ڈاؤن کرنا ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں جو نیگیٹیو وائبریشنز مینس جو لوگوں میں اینگر ہے، لوگوں میں پرائیڈ ہے، جیلسی ہے، بہت زیادہ گلٹ، شیم، فیئرز پائے جاتے ہیں۔ کوئی بھی انسان دوسرے انسان سے خوش نہیں ہے، دشمن بنے ہوئے ہیں، کسی کے ساتھ برا ہوتا ہے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور کسی کو خوش دیکھ کر دکھی ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ نیگیٹیو وائبریشنز ہیں جو اس ارتھ کو خراب کر رہی ہیں، گندا کر رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ٹوین فلیمز کی یہ ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ انہوں نے ارتھ پر آنا ہے اور اپنی ذات کو بہتر بنانا ہے۔ کیسے بہتر بنانا ہے؟ جیسے کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ انر ورک کریں۔ انر ورک اصل میں کیا ہے؟ آپ کی سول کی بہتری ہے۔ مینس اگر آپ کے اندر کوئی بھی نیگیٹیو وائبریشن ہے، ٹوین فلیم اصل میں کیا ہوتے ہیں؟ یہ انرجی پکر ہوتے ہیں۔ مینس اگر ایک ٹوین فلیم ایک جگہ پہ ہے جہاں پہ بہت زیادہ نیگیٹیوٹی پھیلی ہوئی ہے، تو ٹوین فلیم کیا کرتا ہے؟ وہ اس ایریا کی، اس پلیس کی نیگیٹیوٹی کو اپنے اندر ابزارب کر لیتا ہے۔ اگر مینس آپ کسی جگہ گئے ہیں، اگر آپ ٹوین فلیم ہیں، دین وہاں پر اگر بہت زیادہ اینگر ہے تو آپ محسوس کرو گے وہاں کا اینگر وہ آپ نے پک کر لی، وہ اینگر وہاں سے آپ کے اندر آ گیا۔ اگر کچھ ایسے لوگوں میں آپ بیٹھے ہیں جن میں بہت زیادہ پرائیڈ ہے، بہت زیادہ جیلسی پائی جاتی ہے، یا بہت زیادہ کوورڈ پرسن ہے، تو وہ کیا ہوتی ہے، ان کی نیگیٹیوٹی آپ اپنے اندر ابزارب کر لیتے ہیں۔ مینس جو ٹوین فلیمز ہوتے ہیں وہ انرجی ابزارب کر لیتے ہیں، انرجی ابزاربر ہوتے ہیں، انرجی پکر ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے ٹوین فلیمز کو انرجی پکر کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اس سماج کی گندگی کو، نیگیٹیو وائبریشنز کو صاف کرنا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی ٹوین فلیمز ہیں ان پر سائیکک اٹیک بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کو جین بھوت پریت یہ بہت زیادہ ڈریمز میں نظر آتے ہیں، ان کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ کوئی سایہ ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تھا تو سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، تو جو شیطان تھا وہ پہلے ایک اینجل تھا، لوسیفر اس کا نام تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اللہ نے آرڈر کیا، تو یہ جو شیطان ہے اس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور باقی تمام جتنے بھی اینجلز ہیں انہوں نے تو سجدہ کر دیا، اللہ کا حکم مانا، لیکن اس شیطان نے اللہ کی نافرمانی کر دی۔ اس نے وہ جو لوسیفر تھا یعنی شیطان تھا، اس نے اللہ کی بہت سالوں سے عبادتیں کی ہوئی تھی، لیکن کیا تھی، اتنی عبادتیں کرنے کے بعد اس کے اندر آ گیا پرائیڈ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا
تو اس کو جیلسی ہو گئی کہ میں نے اتنے سالوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کی ہے، تو آپ کو چاہیے تھا آپ سجدہ کہ مطلب ان کو کہتے کہ آپ مجھے شیطان کو سجدہ کریں، لیکن آپ تو حضرت آدم یعنی ایک انسان کو ہم سے سجدہ کروا رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یعنی اس نے اللہ کی نافرمانی کر دی۔ اور شیطان ایک اتنا غلیظ ہے، اس نے اللہ کو چیلنج کر دیا کہ آپ نے یہ جو انسان کی مخلوق بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نا کہ میری سب سے افضل مخلوق انسان ہے، تو اس نے اللہ کو چیلنج کر دیا کہ آپ نے یہ جو انسان بنایا ہے نا، میں اس انسان کو اتنا ورگلاؤں گا، اتنی اس کو غلط رستے پر لے جاؤں گا کہ ایک دن آپ خود اس انسان کو نا صاف کر دیں گے، یعنی وہ کہتے ہیں نا ریزر سے مٹا دیں گے، اس کا انسان کا صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹا دیں گے۔ اس نے یہ اللہ کو چیلنج کیا تھا۔ اور ہمارے اس ارتھ پر یہ جتنی بھی نیگیٹیوٹی پھیل رہی ہے، یہ کون پھیلا رہا ہے؟ یہ شیطان پھیلا رہا ہے، کیونکہ اس نے انسانوں کو اس صفحہ ہستی سے مٹانے کا چیلنج کی لیا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ نے اس غلیظ کو یہ کہا تھا کہ تم جتنی مرضی کوشش کر لو، تم کبھی اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، یعنی اللہ کی پسندیدہ مخلوق یعنی انسان کبھی بھی صفحہ ہستی سے نہیں مٹیں گے۔ تو پھر جتنے بھی لوگ اسپریچول جرنی میں ہوتے ہیں یا جو ہم جیسے ٹوین فلیمز ہوتے ہیں، اللہ پھر ان کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کہ معاشرے کی گندگی کو صاف کرنا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ٹوین فلیم انرجی پکر ہوتے ہیں، یعنی وہ اگر کسی پلیس میں نیگیٹیوٹی کسی نیگیٹیو پلیس میں گئے، انہوں نے وہاں کی نیگیٹیوٹی پک کر لینی ہے۔ تو اسی لیے ٹوین فلیمز کو بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ وہ انر ورک کریں، میڈیٹیشن کریں، جس کے ذریعے کیا ہوگا کہ انہوں نے اپنے اندر کی گندگی کو وہ نکال دیتے ہیں۔ جب ایک ٹوین فلیم اپنے اندر سے اینگر کو نکالتا ہے، اپنے اندر سے جیلسی نکالتا ہے، اپنے اندر سے پرائیڈ ایشو باہر نکالتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے اندر سے تو وہ صاف کرتا ہے، لیکن اپنے ارد گرد میں موجود بہت سے لوگوں کے اندر سے وہ نیگیٹیوٹی کو صاف کر دیتا ہے۔ یعنی ایک ٹوین فلیم نے اپنے اندر سے نیگیٹیو انرجیز کو باہر نکالا، دین کیا ہوگا کہ وہ گڈ انرجیز کو امیٹ کرے گا، پازیٹیوٹی کو اس ارتھ پر پھیلائے گا، جس سے کیا ہوگا؟ یہ ارتھ کول ڈاؤن ہونے لگ جائے گی۔ یہ معاشرے میں جتنی نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں، یہ کسی حد تک وہ کم ہونے لگ جائیں گی۔ دنیا میں یہ جتنے بھی مذہب پھیلے ہوئے ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں، ہندو ہیں، عیسائیت ہے، پارسی ہیں، سب مذہب کا مین ایم کیا ہوتا ہے؟ ارتھ پر پازیٹیوٹی، لائٹ کو پھیلانا، ڈارکنیس کو ختم کرنا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو بہت متقی اور پرہیزگار ہے، مینز جو بہت زیادہ پازیٹیو پرسن ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے راستے کی طرف لے کر چلتا ہے۔ وہ کسی جھوٹے کا، کسی مکار کا وہ ساتھ نہیں دیتا، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس انسان نے، یعنی اگر میری امت کے زیادہ تر انسان اپنے اندر سے جھوٹ کو ختم کر دیں، یعنی وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، تو وہ 90% یہ جو معاشرے کی گندگیاں ہیں نا، ان پر قابو پا لیں گے، ان کو کنٹرول کر لیں گے، یعنی وہ بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی جھوٹ بھی بول رہا ہے نا، اگر وہ چاہے آپ کا کتنا ہی وہ قریبی کیوں نہ ہو، آپ نے اس کا ساتھ نہیں دینا، آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے۔
सच आपने सुना है, सच कड़वा होता है, लेकिन आपने सच का दामन नहीं छोड़ना। लेकिन हम मतलब हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने, हम क्या मोस्टली लोग ऐसे हैं कि उन्होंने जस्ट ट्विन फ्लेम को रीयूनियन यानी अपने ट्विन से, अपने अदर हाफ से जस्ट मैरिज की हद तक रख दिया। मीन्स अगर मेरी ट्विन फ्लेम से मैरिज होती है देन मैं इनर वर्क करूँगी, देन मैं काम करूँगी, अगर नहीं होती तो मैंने कुछ भी नहीं करना। ये गलत है। अल्लाह ने आपको ट्विन फ्लेम जर्नी क्यों दी है, पहले आप उस मकसद को पूरा करो, फिर अगर अल्लाह ने चाहा तो आपकी अपने अदर हाफ से रीयूनियन यानी मिलाप हो जाएगा। थैंक यू सो मच।